الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللہ تبارک و تعالی مجھ سے آپ سے ایک گلہ کرتے ہیں، قرآن پاک شکوہ کرتے ہیں. ایک شکایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ جیسے کریم رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مجھ جیسا کریم رب، ایسے کریم مولا، ایسے کریم اللہ سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کے تعلق ہے؟ آپ تھوڑا غور کریں میرے دوستو، تھوڑا سا. ایک نوجوان لڑکا اپنی والدہ سے کسی بات پر ناراض ہو جائے، قصور بھی لڑکے کا ہے، ناراض ہو کے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. اب والدہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ چاہے قصور جیسا بھی ہو، والدہ یہ سوچے گی کہ میرے بچے ایسے نہیں کسی اوباشوں کے ہاتھ چڑھ جائے، چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ جائے اور خراب ہو جائے، بگڑ جائے. والدہ کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا واپس آ جائے. جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، سب بیٹھتے کھانا کھاتے، بہن ہے، والد ہے، بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹا نہیں، تو ماں کہتی ہے میرا دل نہیں چاہتا میں کھانا کھاؤں. اس کی ممتا اسے اجازت نہیں دیتی. اور رات جب آ جائے تو ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے کہ ایسے نہ ہو میرا بیٹا پشیمان ہو کے آ جائے اور دروازے پہ کسی کو نہ پائے. انتظار میں کروٹیں بدلتی رہتی ہے. جتنا بڑا قصور ہے کوئی بات نہیں، جب رات اندھیرے میں یہ بیٹا احساس اس کو ہو جائے اپنی غلطی کا اور آ جائے دروازہ دستک دے، تو سب سے پہلے جو دروازہ کھولنے والی ہے وہی ماں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جتنی محبت کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کا ایک ادنا ذرہ ماں کے دل میں ڈالا ہے اولاد کے لیے. ادنا ذرہ. بالفرض اگر قصور بہت بڑا ہو، ماں سے آ کے معذرت کرے، ماں معاف نہ کرے، تو ماں کے پاؤں پڑے یہ نوجوان اور معافی مانگے، ماں پھر بھی معاف نہ کرے. اس جوان بیٹے کے اگر آنسو ٹپکے تو ماں کی ممتا جوش مارتی ہے اور اپنے
چنری سے آنچل سے اپنے دوپٹے سے اپنے بیٹے کی آنسو صاف کرتی ہے۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا اللہ جتنی محبت مجھ سے اور آپ سے کرتے ہیں اس کا ایک ادنا ذرہ وہ ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے بچوں کے لیے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ کوئی 100 سال کا بوڑھا ہو، اس نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں، مال سے بھی اللہ کی نافرمانی کی، مسلمان ہے، اس بوڑھے نے اولاد کی بھی تربیت نہیں کی، اس اولاد سے بھی اللہ کی نافرمانی کروائی، اس بوڑھے نے رواجوں سے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اپنے شکل و شباہت سے بھی اللہ کو ناراض کیا۔ مثال کے طور پر 80 سال 100 سال پہ پہنچا، بیوی بچے مال دولت سب اس سے چلے گئے، سب ختم ہو گئے، اب کوئی لقمہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ بسا اوقات ایسے حالات آتے، اگر لقمہ ڈالتے ہیں جیسے کتے کے سامنے پھینکتے ہیں ایسے پھینکتے، اور بیٹے کہتے ہیں تمہاری کھانسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اور جو گھر کا کوڑا دان ہوتا ہے، گودام ہوتا ہے، وہاں ایک پرانے کمبل میں اس کو رکھ دیتے کہ یہ تیری جگہ ہے۔ فرمایا جب اس کے دل پہ ایک ٹھیس پڑتی ہے نا، اور یہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی ان بیوی بچوں کو دی، سارا مال ان پہ لگایا، ساری توجہ ان کو دی، اللہ کو میں نے نہیں پہچانا، آج یہ سب بے وفا ہوئے، کاش کہ میں اپنے رب سے تعلق جوڑتا، وہ تو قدردان ذات ہے۔ فرمایا یہ ابھی لڑکڑاتا ہوا اٹھے، ہانپتا اور کانپتا ہوا اٹھے، اور لاٹھی کا سہارا دے کر کھانستا ہوا مسجد کی طرف روانہ ہو کہ آج میں اپنے اللہ سے صلح کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس بوڑھے سے اللہ پاک گلہ نہیں کریں گی کہ 80 سال کہاں تھی۔ میں اور آپ تو گلہ کرتے ہیں کہ 10 سال سے ناراض ہو، ابھی آخری وقت آ گیا، ابھی خوش ہونا چاہتے ہو۔ اللہ پاک یہ بھی نہیں فرمائیں گی، اور یہ بندہ ایک بالشت آگے ہوگا، اللہ کی رحمت 2 بالشت آگے ہوگی، یہ ایک ہاتھ آگے ہوگا، اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے اسے اپنے محبت کی گود میں لیں گے۔ تو میرے دوستو، محبت اور تعلق کے قابل ایک ذات ہے، اسی لیے تو گلہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اے دنیا بھر کے انسانوں، آخر کس چیز نے مجھ جیسے کریم رب سے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ باز آ ہر آنچے استی باز آ، واپس لوٹو، جو کوئی تم ہو، جس طرح اپنا منہ سیاہ کیا ہے، مجھے ناراض کیا ہے، واپس لوٹو۔ گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تم کافر ہو
اور آتش پرست ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہو، بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، پھر بھی واپس آ جاؤ میرے پاس۔ ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، یہ میرا جو دروازہ ہے یہ نا امیدی کا دروازہ نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے، اور اکثر ریاض الصالحین کی احادیث ایسی ہوتی ہیں جو متفق علیہ، یعنی مسلم شریف بخاری شریف دونوں سے لیے گئے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنی محبت اور اپنے کرم اور رحم کے ہاتھ ایسے پھیلا کے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، جیسے بچہ ناراض ہو ماں ہاتھ پھیلا کے اسے بلاتی ہے ہر رات، اور ندا فرماتے ہیں آواز کہ میرے بندے اگر دن میں تو نے مجھے ناراض کیا اب تو آ جا، اب آ جا۔ اور ہر صبح دن کی روشنی میں اللہ پاک کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے کہ میرے بندے اگر رات کو تو نے مجھے ناراض کیا تھا گزشتہ رات، اب آ جا، اب مجھ سے صلح کر لی، اب مجھے راضی کر لی۔ میرے دوستو، ہلاکت اس کے لیے ہے، بربادی اس کے لیے ہے جس مسلمان نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ یہ بات یاد رکھیے، آج میرا آپ کا مسئلہ یہاں خراب ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو گزارش یہ ہے میرے دوستو، ایک تو میں اور آپ دیکھیں میرا یہ عمل گناہ تو نہیں، میں نے آج کا دن کسی گناہ میں تو نہیں گزارا، آج کی اس رات میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ یہ اپنا حساب کریں، اور صرف مجھے ماں کی جدائی پہ رونا آتا ہے، بیٹا مر جائے رونا آتا ہے۔ میں نے اللہ کو اتنے سالوں ناراض کیا، رونا نہیں آتا۔ ہم میرے دوستو نماز نہیں پڑھتے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ شیطان نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، قیامت تک اور ابد ہمیشہ وہ مردود محروم۔ مجھے اور آپ کو مؤذن 5 دفعہ بلاتے ہیں، کسی کو پرچون نے روکا ہے، کسی کو دکانداری نے، کسی کو پراپرٹی نے۔ جمعے کے دن پہلی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتا ہے۔ آپ جاؤ اپنے کسٹم میں دیکھو، ہم نے اسی مجبوری کے تحت اپنی پہلی اذان بغیر اسپیکر کے دینے شروع کیے کہ مسلمان سنے اور گناہ گار ہو جائے ہماری وجہ سے، بس مجبور ہے، اسپیکر پہ پہلی اذان نہیں دیتے۔ ہمیں پتہ ہے یہ اپنے عادت سے واز نہیں آتی، انہوں نے دنیا کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ چاغی کا ایک بیعت شدہ ساتھی یہاں آیا پرسوں، اس نے کہا کہ ہم نے طے کیا ہے، میں اور میرے شریک، کہ جماعت سے 20 منٹ پہلے ہم دکان بند کر کے جائیں گے، ہر جماعت سے، کہ ہماری تکبیر اولا فوت نہ ہو، کوشش کرتے اذان ہم دیں۔ فرمایا کہ یہ تیل ہم گرم کر رہے تھے پکوڑے کے لیے،
اس میں چند منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ، بڑی کڑھائی، تیل گرم ہو چکا، اب ایک پکوڑا ڈال دیا تھا، اتنے میں اذان ہو گئی، پھر بند کیا اس کو۔ یہ ایک ایمانی کیفیت ہے، نور ہے جس کو اللہ میسر کر دیتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت بند کر دی، نماز کی تیاری کر دی، اور خطیب حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس میں زیادہ وقفہ نہ دیتی، بس اذان ہو، 15-20 منٹ بیان ہو، نماز ہو، تاکہ بیچارے لوگ بھی پریشان نہ ہو۔ اذان دیتے ہو 12:30 پہ بڑے اسپیکروں پہ، پھر وہ نماز 3 بجے کرتے ہیں، جتنے لوگ حرام کما رہے ہیں، ایسے نہیں، ہمارا حصہ بھی اس میں۔ تو لہذا ایک تو جمعے کے دن عبادت کا دن ہے، تجارت کا دن نہیں، اس میں ہر کوئی سوچے میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، نہیں، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ عجیب بات میرے سامنے آئی کہ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم گزرا ہے، مشہور آدمی ہے، کتنے تابعی کو انہوں نے شہید کیا، فرمایا بہت انہوں نے کوشش کی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے صلاۃ التسبیح ایک دفعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا پتہ نہیں ہم ان سے زیادہ گناہگار ہیں، کیا قصہ ہے کہ اللہ کے سامنے نفلیں پڑھنے کی بھی توفیق چھن گئی ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ چاہے جتنا میں اور آپ اللہ پاک کے باغی ہوں، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ سے صلح کریں۔ جس کسی کو آپ میں سے، مجھے یا آپ، غرور ہے اپنے قوم پر، تو یہی قوم آپ کے اوپر 2-3 مٹی ڈال کے آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور قبر میں اللہ کی قسم میں نے ایک حدیث بھی نہیں دیکھی اللہ پوچھے کہ تم عرب ہو، عجم ہو، فارسی بان ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، لہذا ان چیزوں سے بچے، صرف اپنی پہچان کے لیے اس کو رکھیں۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ کسی کالج میں قوم پرستی کی بنا پر ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے کو قتل کیا، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور جھوٹ کاروبار میں نہ ہو، حرام بات۔ قسم کے بارے میں اتنا ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، جو سچی قسم کھا لی کہ یہ چیز میں نے 80 روپے کے لیے، اللہ کی قسم 80 روپے کی میں نے لی، اور واقعتاً وہ 80 کا اس کو لیا ہے، 80 روپے کا، جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو اسے 2 سزا ملیں گی، ایک اس دنیا میں، ایک مرنے کے بعد۔ بتا دوں کیا سزا ہے؟ سچی قسم اس نے لی ہے، صرف اپنی چیز کے بیچنے کے لیے، جھوٹی قسم نہیں کہ وہ جھوٹ کہے، اس کو چھوڑ۔ سچی قسم لی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے 80 روپے کے لیے، اور واقعتاً اس نے 80 کے لیے۔ فرمایا ایک دنیا میں سزا ہے اور ایک موت کے بعد۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ کہ اللہ پاک اس کی رزق کی برکت اٹھا لیں گے، جتنا کمائے آپ اس سے پوچھو کیا حال ہے، ٹکر ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک مصیبت ختم، دوسرے کے لیے ادھار کر رہا ہے، دوسرا ختم، تیسرے کے لیے ادھار۔ دوسری سزا کیا ملے گی اس کو؟ اللہ پاک اس کی قبر کو اس پر تنگ کریں گے، تم نے میرے نام کو اس لیے استعمال کیا، مال کے لیے۔ اور سچی قسم، میرے دوستو، جو جھوٹی قسم اٹھائے چیز بیچنے کے لیے، آپ بتاؤ اس کا کیا حشر ہو۔ آپ ایک دن کوشش کریے، رات کو بیٹھے کمبل پہ، ابھی سونے سے پہلے، کہ آج میں نے اس زبان سے کتنے بکواس کی، مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں،
سارا دن اس کو چلاتے رہتے، جھوٹ، غیبت، بہتان، کسی کی دل آزاری، دل شکنی، اپنے آپ کو بڑا کہنا۔ آپ سوچیں، آپ نے میں سوچوں میں نے کتنے دلوں کو تکلیف پہنچائی، اور کتنی غیبت کی، کتنا بہتان کی۔ حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے اس کا کہ میرا بندہ گناہ کرے، پھر کرے، پھر کرے، کرتا ہی رہے، مڑے نہیں، باز نہ آئے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اس زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دی۔ اتنا گناہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں، یہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ فرمایا پھر پشیمان اور آنسو بہائے اور توبہ کرے، اللہ میری پکی توبہ ہے، آئندہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ فرمایا میں اس کے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان کی جگہ میں نیکی دوں گا، زمین سے آسمان کی خلا کو نیکی سے بھر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو آج میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ مجھ سے آپ سے گلہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا کی محبت نے، اس کے لیے جھوٹ بولتے، زمین لی ہے 100 روپے فٹ، بیچتا ہے 200 اور قسم کھا کے گئے، اس میں تھوڑا سا گزارا ہے ہمارا، اور آپ اس سے برکت ڈھونڈیں گے، اس میں آپ خیر ڈھونڈیں گے، پھر آپ آئیں گے مولوی صاحب کو کہیں گے 80 لاکھ میں نے بیٹے پہ خرچ کیا، کینسر ختم نہیں ہو رہا ہے، دعا کرو کہ مر جائے، مجھے تو اس نے روڈ پہ بٹھایا، سڑک پہ، ساری چیزیں میں نے بیچ دی۔ میرے دوستو، اپنے حال پہ رحم کریں، یہ سارا خواب ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے، میں ممبر پہ بیٹھا، خواب ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نیچے بیٹھے، خواب ہے، کوئی گاڑی میں، کوئی بنگلے میں، خواب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس خواب سے بیدار ہونا وہ ضروری ہے۔ تیاری کرے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، عارضی سی دنیا ہے، حقیر سی دنیا ہے، اس کے دھوکے ہمیں اللہ سے دور نہ کرے۔ نمے ترسی ازاروزے کہ در گورت فرو آرند، وزا جا جملہ بازایند تو تنہا در لحد مانی۔ او بے وقوف، نہیں ڈرتے اس دن سے جس دن تجھے لحد میں رکھا جائے گا، سب واپس آئیں گے، تو تنہا وہیں رہ جائے گا۔ اگر تجھ سے کوئی پوچھے بتا یہ زندگی کیا ہے، اگر تجھ سے کوئی پوچھے بتا یہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا، یہ ہے زندگی۔ میں تقریباً 1 ہفتہ بھی نہیں ہوتا ہے سوچ رہا تھا، میرا دادا تو مجھے پتا ہے یہ قبر ہے ان کی، پر دادا ان کے قبرستان کا پتا ہے کہ اس قبرستان میں، اس سے آگے والا دادا اس کا یہ بھی پتہ نہیں کس جگہ پہ دفن ہے۔ میں نے سوچا اس میں کتنا وقت گزر چکا ہوگا، زیادہ میں نے جو اندازہ لگایا 100 سال گزرے، زیادہ نہیں۔ میرے اور آپ کو نام کو بھی لوگ بھول جائیں گے، اللہ سے تعلق جوڑے میرے دوستو، میں بھی آپ بھی، اور ہمیشہ والی زندگی وہ موت کے بعد ہے، یہ میرا آپ کا ایمان ہے، اور ہماری بیج تخم وہ جنت سے آئی ہے، واپس ہم نے ادھر جانا ہے۔ اللہ کی شان۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، یہ انسان اس زمین کا نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ ہم نے کہا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، تم نہیں مانتے تھے۔
تم کہتے تھے کہ یہ بندر تھے، آہستہ آہستہ دم ان کی ختم ہوگی، بندر کے بچے تم ہوگے، ہم نہیں ہیں بندر کے بچے. بولو نہ مار نہیں اس نہ نفنی نہ حضرت آدم علیہ السلام نہ اولادا نہ لٹک ختم مسنی مبارک مرینی اوپن بولو اسنے مجھ بزو گئی وائی سائنسدان وائی لکھی ختم سو آہستہ آہستہ بغیر لکی اس انسانان چی گرزی دا اصل کی بزو گئی ہو مجھ ارتواو تھا بزو استا پلار بزو مجھ حضرت آدم علیہ السلام نسل سر تعلق لرو اگر نسل تھی تخم میں اغز آئی سر راغلی تھی انشاءاللہ برت جنت تزو انشاءاللہ کہو ہاں کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے اللہ سب کو طبی اجتماع کے لیے خدمت کرے صحیح ہے انشاءاللہ ذکر والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 3-4 جمعے تک پھر آنے کی زحمت نہ کرے شاید میں کسی سفر میں پہ جاؤں اللہ پاک میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے فرمایا آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو خاتمے کی فکر کرے ہماری دعاؤں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جو خاتمے کی فکر کرے اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اللہ پاک ضرور اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے آپ اپنی دعاؤں میں یہ ڈال دو معمولی چیز نہیں ایک شیخ الحدیث نے 50 سال پڑھایا میں اس کا واقعہ سنا بخاری شریف کتاب الجنائز یہاں جب پہنچے تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے بہت دیر تک روتے رہی تو دعا کے بعد فرمایا پہلی حدیث اس باب کا اس کتاب کا یہ تھا کہ جو 100 سال کا کافر ہو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہو سارے گناہ معاف تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں یہ دستور ہے کوئی خان ملک وڈیرا ٹکری یہ اگر کسی کو کوئی گڑی تحفے میں دے دے پھر اس سے واپس نہیں مانگتا اسے شرم آتی ہے کہ نہیں آتی فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان دیا دعا کرو کہ اللہ پاک یہ واپس ہم سے نہ لے لی اور انشاءاللہ وہ واپس نہیں لیں گے وہ غیرت مند ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہو اپنے زبان کو صحیح استعمال کری آنکھ کو صحیح استعمال کری دل کو نورانی کر کے اللہ کے پاس پہنچ جائے اس کے زنگ کو ختم کرو اس کی سیاہی کو ختم کرو میرے دوستو اللہ سے کامل تعلق میں بھی جوڑوں آپ بھی جوڑیں کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور اللہ پاک ہماری پریشانیاں آپ کی دور فرمائے دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ آپ حضرات کو عطا فرما دیں اللہ پاک بار بار حرمین شریفین کی زیارت کے اسباب میسر کرے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت ادب کے ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور تکبر سے بچائے علم کے غرور سے بیان کے غرور سے تقوی کے غرور سے قوم کے غرور سے اللہ بچائے ملک پرستی سے اللہ بچائے ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست لا الہ الا اللہ کی جھنڈی کے نیچے آ جائے اور کوئی قوم پرستی نہ کرو کوئی ملک پرستی نہ کرو کوئی زبان پرستی نہ کرو سب لا الہ الا اللہ والے کریں گے انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیجیے